ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وكريمنا وطبيبنا آلانا وأولانا وملجانا ومأوانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حامين والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما باواز بلند پڑھ لیجیے الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ اور بلند آواز سے پڑھ لیجیے الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین یہ وہ سچ ہے کہ جسے کہ جہاں مان گیا در پہ آیا در پہ آیا جو گدا
تجھ سے جو پھیر کے منہ جانب قرآن گیا، سرخ رو ہو کے نہ دنیا سے وہ انسان گیا۔ کتنے گستاخ بنے گیت کا ایمان گیا، لے خبر جلد کے اور کی طرف دھیان گیا۔ میرے مولا مولا میرے مولا میرے آقا تیرے قربان گیا۔ یا رسول اللہ حبیب اللہ، یا اللہ، یا رسول اللہ۔ ہمیں مقصد پہ تمناؤں کے سینے پہنچے، لب ساحل پہ نصیر ان کے سفینے پہنچے، جن کو خدمات میں بلایا تھا نبی نے پہنچے، جان و دل ہو شوخی رد سب تو مدینے پہنچے۔ تم نہیں چلتے چلتے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا۔ یا رسول اللہ، حمد و صلات کے بعد میرے نہایت ہی واجب القدر ساتھیو، السلام علیکم۔ حضرات محترم، اللہ کا لاکھ شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو یہ ہمت و توفیق عطا فرمائی ہے کہ ہم اس وقت اللہ کے گھر میں بیٹھ کے اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب کا ذکر کر رہے ہیں۔ آج کا یہ دور جو کہ پرفتن دور ہے، اس میں وقت نکال کر اللہ کے گھر میں بیٹھنا اور پھر نصیحت سمجھ کر کچھ باتیں سننا کسی نعمت سے کم نہیں ہے۔ حضرات محترم، کچھ ہی دنوں بعد وہ شب، وہ رات، وہ گھڑیاں اور وہ لمحات آنے والے ہیں کہ جن میں مجھ جیسے اور آپ جیسے لوگوں کو جو کہ ہم گناہگار ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے معاف فرمائے گا۔ حضرات محترم، میں نے آپ احباب کے سامنے جو آیات مقدسات کا ورد کیا، تلاوت کی، حضرات محترم یہ سورۃ الدخان کی آیات ہیں، تو کیونکہ شروع کی آیات ہیں تو اس سے قبل یہ بات میں ضروری سمجھتا ہوں کہ اگر ابتدائی آیات سے بات شروع کر رہا ہوں تو سورۃ الدخان کا شان نزول آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔
حضرات محترم، سورۃ الدخان، اس میں جو واقعات بیان کیے گئے، ان بیان کردہ واقعات میں سے جو ان واقعات میں ذکر ہے، اس ذکر سے علماء کرام نے اس میں بیان کردہ واقعات اور ذکر کی وجہ سے اس کا شان نزول لکھنے کی کوشش کی ہے اور اندازہ لگایا ہے۔ وہ یہ ہے کہ حضرات محترم، جب کفار نے ظلم کی انتہا کر دی، وہ مسلمان جو غریب، فقیر، مسکین تھے، اسلام قبول کرتے تھے، تو ان پر کفار اتنا ظلم کرتے تھے، تشدد کرتے تھے، اس قدر کہ جس کی انتہا کوئی نہیں ہے۔ حضرات محترم، جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ مسلمان اسلام کی طرف آ رہے ہیں، اسلام کو قبول کر رہے ہیں، اور کفار ایسا عمل کر رہے ہیں، تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، باری تعالی یہ مسلمانوں پر ظلم کرتے ہیں، تشدد کرتے ہیں، ان پر کوئی ایسا قحط نازل فرما کہ جس کی وجہ سے ان کے پتھر دل نرم ہو جائیں، ان کے دماغوں میں، ان کے اذہان میں، ان کے ذہنوں میں جو غرور و تکبر کے بڑے بڑے پتھر ہیں وہ ٹوٹ جائیں۔ حضرات محترم، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے رب کی بارگاہ میں یہ عرض کی، اس کے بعد کیا ہوا؟ ایسا قحط نازل ہوا کہ جس کی وجہ سے خشک سالی کا یہ عالم ہو گیا کہ ہر طرف غبار ہی غبار نظر آنے لگا۔ جب یہ سارا معاملہ ہوا تو کفار کو پتہ چل گیا، ہر چیز مہنگی ہونا شروع ہو گئی، کاشتکاری بند ہو گئی، معاملات مشکل ہو گئے، تو اب تو وہ ان کے تو ذہنوں میں اور دلوں میں غرور و تکبر کے بڑے بڑے وہ پہاڑ موجود تھے۔ حضرات محترم، جب میرے آقا نے یہ عرض کی، بارش مینا برسنا بند ہوا، ان کو معلوم ہو گیا کہ وجہ یہ ہے ہم نے مسلمانوں پر ظلم کیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو تنگ کیا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام جانتے تو وہ بھی تھے کہ مصطفیٰ کریم صرف مسلمانوں کے محبوب نہیں ہیں، رب کے بھی محبوب ہیں۔ حضرات محترم، تو انہوں نے رب کی بارگاہ میں یہ عرض کی ہوگی۔ اب یہ انہوں نے جب یہ سوچا نا تو آقا کی بارگاہ میں آ گئے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کرنے لگے کہ ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے، جو آپ فرماتے ہیں ہم اس کی تصدیق کریں گے، یہ جو معاملہ قید کی صورت میں پڑ گیا ہے اس سے نجات دلا دیجیے۔ انہوں نے آ کے عرض کی، میرے مصطفیٰ کریم نے ہاتھ اٹھائے، ہاتھ اٹھانے کی دیر تھی، بادل بننا شروع ہو گئے، حتیٰ کہ چند ہی گھڑیوں بعد مینا برسنا شروع ہو گیا۔ حضرات محترم، جب انہوں نے یہ دیکھا تو تصدیق تو اس معیار سے نہیں کی، لیکن اس واقعے سے بتایا یہ کہ حضرات محترم، میرے مصطفیٰ کریم کی ذات کوئی عام نہیں ہے۔ مسلمانوں، آپ کے سامنے موجود ہیں، فرش پہ ہیں، آپ کے ساتھ ہیں، چلتے ہیں، پھرتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، پر یاد رکھنا عام نہیں ہے۔ فرش پہ بیٹھ کے، زمین پہ بیٹھ کے تمہارے سامنے کھا پی کر، تمہارے سامنے اوڑھنا بچھونا کر کے یہ مت سمجھ جانا کہ یہ کوئی عام ہے، بلکہ یہ وہ ہستی ہے زمین پر بیٹھ کر رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دے، رب ان کی بات کو سن دیتا ہے۔ اب حضرات محترم، یہ تو تھا اس کا شان نزول۔ اب آئیے آیت مقدسہ کی طرف۔ رب نے فرمایا حامیم، حروف مقطعات ہیں،
حضرات محترم آگے فرمایا والکتاب المبین، اس روشن کتاب کی قسم. ترجمہ کیا ہے؟ اس روشن کتاب کی قسم. اب حضرات محترم جب قرآن مجید نازل ہوا تو کفار نے یہ سوچا، اس میں وہ شک کرنے لگے. اس میں وہ کیا کرنے لگے؟ شک کرنے لگے، شکوک و شبہات تو تلاش کرنے لگے. حضرات محترم رب نے کیا فرمایا؟ قسم ہے روشن کتاب کی. معنی کیا ہے؟ اس کا مفہوم کیا ہے؟ خلاصہ کیا ہے؟ تفسیر کیا ہے؟ تفسیر یہ ہے کہ یہ روشن کتاب اس لیے کہا کہ اس میں حرام و حلال کے بارے میں بتایا گیا ہے، اور انسان کے حوالے سے وہ تمام احکام بیان کر دیے گئے جن کی انسان کو ضرورت تھی. جن کی انسان کو کیا تھی؟ ضرورت تھی. اب حضرات محترم رب نے، کفار نے میرے مصطفیٰ کریم پر نازل ہونے والی کتاب میں شک کیا، شکوک و شبہات کو تلاش کیا. رب نے جواب دیتے ہوئے فرمایا تم اس میں شک کرتے ہو، تم اس پہ جناب والا انکار کرتے ہو، تکذیب کرتے ہو، جھٹلاتے ہو، انکار کرتے ہو. سنو، یہ وہ کتاب نہیں ہے کہ جس کو جھٹلایا جائے، جس کی تکذیب کر لی جائے. سنو، والکتاب المبین، یہ روشن کتاب ہے. تم جھٹلا رہے ہو، تم انکار کر رہے ہو، تم اس کی تکذیب کر رہے ہو. سنو، یہ وہ کتاب نہیں ہے کہ اس کی تکذیب کر دی جائے. یہ والکتاب المبین، یہ روشن کتاب ہے. آگے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ. اب یہاں سے کیونکہ کفار کا کیا کہنا تھا کہ جب سے قرآن نازل ہوا تو بیماریاں آ گئیں، پریشانیاں آ گئیں، غم آ گئے. میرے مصطفیٰ کریم کے رب نے جواب دیتے ہوئے فرمایا تم کہتے ہو قرآن نازل ہوا، پریشانیاں آ گئیں، غم آ گئے، مشکلات آ گئیں، نحوست آ گئی، پریشانیاں آ گئیں. سنو، یہ وہ کتاب ہے کہ جس رات اتری ہے اس رات کو بھی برکت والا بنا دیا ہے. اتنا برکت والا بنا دیا کہ سال کے بعد جب وہ رات پلٹ کے آتی ہے، پھر کے آتی ہے، لوٹ کے آتی ہے، اس وقت میرے رب کی رحمت کا جلال اتنا ہوتا ہے کہ میرا رب اس رات انگنت گناہگاروں کو بخش دیتا ہے. تم کہتے ہو پریشانیاں آئیں، تم کہتے ہو غم آئے، تم کہتے ہو مشکلات آئیں، تم کہتے ہو نحوست آ گئی، بیماریاں آ گئیں. سنو، یہ برکت والی کتاب ہے. اور خالی یہ برکت والی کتاب نہیں ہے، اتنی برکت والی ہے کہ جس رات اتری اس رات میں اتنی برکتیں نازل کر دیں، اتنی برکتیں آ گئیں کہ اس رات جب وہ رات پلٹ کے آتی ہے، سال کے بعد آتی ہے، اس رات کو میرا رب بے حساب گناہگاروں کو بخش دیتا ہے. اب حضرات محترم رب نے کیا فرمایا؟ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ. اب فرمایا کہ ہم نے اس کو مبارک رات میں اتارا. اب یہاں سے بات تھوڑی سی آپ نے توجہ سے سنی ہوگی. مبارک رات سے کیا مراد ہے؟ اس پر تمام تفاسیر میں یہ لکھا ہے کہ اس پہ دو قول ہیں. اس پہ دو قول ہیں. پہلا قول جو جناب عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور جناب قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھ کثیر تعداد میں مفسرین کا قول ہے، فرمان ہے، رائے ہے. وہ یہ ہے کہ یہ جو فرمایا انا، بے شک ہم نے، انزلناہ، اس کو اتارا، لیلۃ مبارکۃ، کس میں؟ برکت والی رات میں. اب حضرات محترم اس برکت والی رات سے کیا مراد ہے؟ علماء نے اور جناب قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ اور جناب عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اس میں جو برکت والی رات سے مراد شب قدر ہے. کیا ہے؟ شب قدر ہے. اور حضرات محترم جناب اکرمہ اور ان کے علاوہ ایک بعض مفسرین کی رائے یہ ہے کہ اس برکت والی رات سے مراد شب برات ہے. شب
برات ہے جو کہ چند ہی دنوں بعد آنے والی ہے۔ حضرات محترم، تو دوسرا قول کیا ہے؟ شب برات ہے۔ جن کا پہلا قول ہے اس کی دلیل وہ یہ دیتے ہیں کہ رب نے قرآن میں فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے اس کو لیلۃ القدر میں اتارا، ہم نے اس کو لیلۃ القدر میں اتارا۔ اب آپ تھوڑے مشکل میں پڑ گئے ہوں گے کہ ایک آیت مبارکہ کہہ رہی ہے کہ ہم نے اس کو برکت والی رات میں اتارا، ایک آیت مبارکہ یہ کہہ رہی ہے کہ ہم نے اس کو لیلۃ القدر میں اتارا۔ تو سنیے، علماء کرام نے یہاں مسئلہ حل کر دیا۔ فرمایا گیا یہ جو تعارض آ رہا ہے، یہ جو تضاد آ رہا ہے، تو اس کو ختم کرنے کے لیے یہاں پر یہ وجہ بیان کر دی جائے گی کہ دونوں سے مراد ایک ہی رات ہے، یعنی بخشش والی رات ہے۔ اب حضرات محترم، دوسرا قول جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ اس برکت والی رات سے مراد کیا ہے؟ شب برات، شب برات۔ شب کہتے ہیں رات کو، اور برات کا معنی لغت میں یہ لکھا ہے چھٹکارا، پاکیزگی، نجات، بچاؤ۔ برات کا کیا معنی ہے؟ اب اس کو میں آسان لفظوں میں آپ کو بتا دوں۔ شب برات مفہوم اس کا یہ ہوگا کہ وہ رات جس میں اللہ تعالی گناہوں سے نجات دے دیتا ہے، وہ رات جس میں اللہ تعالیٰ گناہوں سے پاکی دے دیتا ہے۔ حضرات محترم، تو کیا ہے شب برات دوسرے قول کے مطابق؟ اب حضرات محترم، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ شعبان کی اس رات میں اور خود شعبان میں بھی بڑی برکتیں ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ حضرات محترم، اسی طرح ایک اور روایت آتی ہے، جناب انس سے روایت ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ، رمضان کے بعد کون سا ایسا مہینہ ہے کہ جس کے روزے سب سے زیادہ افضل ہیں؟ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا شعبان کے روزے افضل ہیں۔ اب حضرات محترم، یہ تو تھا شعبان، پھر شعبان کی نصف رات، یعنی شعبان کی 15ویں رات، یہ وہ رات ہے کہ جس کے بارے میں جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب شعبان کی 15ویں رات آ جائے تو تم رات کو جاگو، دن کا روزہ رکھو، اور آگے فرمایا کہ اس رات جب یہ رات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر جلوہ فرماتا ہے اپنی شان کے لائق، آسمان دنیا پر جلوہ فرماتا ہے۔ اور آگے فرمایا جلوہ فرمانے کے بعد میرا رب اعلان کرتا ہے، اعلان کیا کرتا ہے؟ رب فرماتا ہے ارے کوئی ہے رزق مانگنے والا کہ میں اس کو رزق دوں؟ کوئی ہے گناہوں سے بخشش مانگنے والا کہ میں اس کو بخشش دوں؟ کوئی ہے مصیبتوں سے نجات مانگنے والا کہ میں اس کو نجات دوں؟ اور یہ جو اعلان ہے ختم نہیں ہوتا، حتیٰ کہ طلوع فجر تک یہ اعلان میرا رب فرماتا رہتا ہے۔ اب حضرات محترم غور فرمانا، آپ کہتے ہو اور ہم سب یہ کہتے ہیں کہ استاد جی دعا کیجئے، دعا کیجئے، رزق کی دعا کیجئے، مردوں کی بخشش کے لیے دعا کیجئے، مصیبت سے نجات کے لیے دعا کیجئے۔ تو سنیے، میرے رب نے جواب دیا، دنیا والوں اسی سے دعا کراتے ہو، بخشش کی، بیماری کی، نجات کی۔ سنو، میں نے تمہیں شب برات عطا کر دی ہے، اس رات میں میرے گھر میں آ کر مجھ سے مانگو، مانگنا تمہارا کام ہے، دینا مجھ خدا کا کام ہے۔ تو کیا فرمایا؟ اب دیکھیں نا، ہم دعا کراتے ہیں اور کسی سے ایک مثال دے رہا ہوں، یعنی میرا معنی یہ نہیں ہے کہ اپنے استاد سے دعا نہ کراؤ، لیکن ہم کہتے ہیں نا، اپنے استاد کو کہتے ہیں جی آپ دعا کریں، لیکن اس رات میرا رب خود اعلان کرتا ہے رزق مانگو، رزق دوں گا،
بخشش مانگو بخشش دوں گا، مصیبتوں سے نجات مانگو نجات دوں گا، کاروبار مانگو کاروبار دوں گا۔ حضرات محترم میں دعا کروں اس کا اثر اور ہے، رب کا اعلان کرے اس کا دینا اور ہے۔ حضرات محترم تو اس رات کی برکتیں یہ ہیں۔ اور اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے، جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں کہ ایک رات آقا علیہ الصلوۃ والسلام میرے پاس تھے، پھر میں کیا دیکھتی ہوں کہ اچانک میرے بستر پہ حضور موجود نہیں ہیں۔ میں ان کی تلاش میں نکلی، جب میں نکلی تو کیا دیکھتی ہوں کہ حضور جنت البقیع میں ہیں۔ اور اس وقت کیا دیکھتی ہوں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آسمان کی طرف سر اٹھایا ہوا ہے۔ جب انہوں نے مجھے دیکھا تو کہنے لگے عائشہ تجھے پتہ ہے آج وہ رات ہے، یہ شعبان کی 15 رات کی بات کر رہا ہوں، آج وہ رات ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر جلوہ فرماتا ہے اور بنی کلب کی بکریوں کے جو برابر جتنے بال ہیں اس کے برابر لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ اب حضرات محترم خود سوچیں کہ اس کی فضیلت اور کمال کتنا زیادہ ہے۔ حضرات محترم اختتام کی طرف بڑھ رہا ہوں۔ اسی طرح کی ایک اور روایت ہے، جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہی روایت ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یہ بات آپ نے توجہ سے سنی ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 4 راتوں میں بلائی کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ 4 راتیں ایسی ہیں کہ جن میں کیا ہوتا ہے، بلائی کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ حضرات محترم میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان راتوں کا تعین کیا، بتایا وہ کون کون سی راتیں ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا بقرہ عید کی رات، پھر فرمایا عید الفطر کی رات، اور پھر میرے آقا نے فرمایا 15 شعبان کی رات کہ اس میں مرنے والوں کے نام بھی لکھ دیے جاتے ہیں اور اس کے بعد لوگوں کا رزق بھی لکھ دیا جاتا ہے اور اس سال میں حج کرنے والوں کے نام بھی لکھ دیے جاتے ہیں۔ حضرات محترم یہ کیا فرمایا میرے آقا نے کہ 4 بلائی کے دروازے، ان میں سے ایک کون سا، یہ جو تھوڑے دنوں بعد غالباً یہ جو سوموار ہے اس کی شام کو یہ جو رات آ رہی ہے شب برات جسے کہتے ہیں، اس کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ اس روز بلائی کا دروازہ کھلا ہوگا۔ اب مجھے خود بتاؤ کہ دروازہ کھلا ہو اور دروازہ بھی کون سا، بلائی کا، تو جو اس دروازے سے داخل نہ ہو، اس سے انٹر نہ ہو، تو وہ خود بے وقوف ہے نا۔ رب نے تو بتا دیا، رب کے مصطفیٰ نے، رب کے حبیب نے بتا دیا کہ 4 بلائی کے دروازے کھلے ہوتے ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے۔ اور آخری روایت سنیے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جناب جبرائیل میرے پاس آئے اور انہوں نے آ کے مجھے بتایا کہ یہ جو شعبان کی 15ویں رات ہے، اس میں اللہ تعالی بنی کلب کی بکریوں کے جو بال ہیں اس کے برابر لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ اب یہ روایت تو میں نے پہلے بھی پڑھی نا، اب کیوں پڑھ رہا ہوں سنیے۔ اس کے بعد میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں، جہاں پہ یہ فرمایا نا کہ بنی کلب کی بکریوں کے جو بال ہیں اس کے برابر لوگوں کو کیا کر دیا جائے گا، جہنم سے آزاد کر دیا جائے گا، ان کے گناہوں کو بخش دیا جائے گا۔ وہاں ایک بات یہ بھی بتائی، لیکن کچھ لوگ ہیں ایسے کہ جن پر اللہ تعالیٰ اس روز بھی نظر رحمت نہیں کرے گا۔ اللہ اکبر۔ اور سنیے وہ کون سے لوگ ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کافر، انکار کرنے والا، وہ پھر فرمایا عداوت یعنی دشمنی رکھنے والا، پھر فرمایا وہ لوگ جو رشتہ توڑتے ہیں، رشتہ کاٹتے ہیں، پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ لوگ جو تکبر کی وجہ سے کپڑے کو لٹکائے رکھتے ہیں، پھر آگے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ لوگ جو والدین کے نافرمان ہیں، اور پھر آخر میں فرمایا وہ لوگ جو شراب کے عادی ہیں۔ اب خود اندازہ لگاؤ کہ اس رات کہ جہاں پر اتنے لوگوں کو بخشش کا معاہدہ سنا دیا جائے گا، بخشش کا پیغام دیا جائے گا، لیکن وہاں پر ایسے لوگ بھی ہیں جن پر میرا رب نظر رحمت نہیں فرمائے گا۔ اب یہاں میرا پیغام آپ کو یہ ہے
یہ جو چند ہی دنوں بعد یہ جو گھڑیاں آ رہی ہیں، اس میں آپ نے یہ خیال رکھنا ہے کہ کوئی بھی ایسا شخص جس تک میرا یہ پیغام پہنچ گیا ہے اور اس میں یہ خصلتیں موجود ہیں، وہ ترک کرے، اور ترک کر کے چھوڑ کے اس رات اللہ کے گھر میں پہنچ کے اس بارگاہ میں جھک کے پیشانی جھکا کر حضوری اختیار کر کے اس بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کرے۔ حضرات محترم، تفاسیر میں یہ بات موجود ہے کہ ہر وہ لمحہ، ہر وہ گھڑی، ہر وہ زمانہ کہ جس میں انسان اللہ کی بارگاہ میں دل کے ساتھ رب کی بارگاہ میں غوطہ زن ہو کر، مستغرق ہو کر، محو ہو کر جب اللہ سے مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان لمحات میں اس پر ضرور کرم فرماتا ہے۔ حضرات محترم، آخری ایک بات سن لیجئے اسی رات کے متعلق۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام تھے، آپ ایک پہاڑ پہ چڑھے تو جب پہاڑ پہ چڑھے تو کیا دیکھتے ہیں کہ اس پہاڑ پر ان کو ایک خوبصورت چھوٹا سا پتھر نظر آیا، اور اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر جناب عیسیٰ علیہ السلام حیران ہو گئے۔ حیران ہوئے تو رب نے فرمایا، اے عیسیٰ، آپ اس چھوٹے سے پتھر کے حسن کو دیکھ کے آپ حیران ہو رہے ہیں؟ وہ پتھر اسی وقت پھٹ گیا اور اس سے ایک خوبصورت سفید رنگ کا ایک بزرگ سامنے آ گیا۔ اس کے ہاتھ میں عصا تھا اور ساتھ اس کے ایک انگور کی ایک لچھا بھی موجود تھا، تو جو کہ وہ کھانے کے طور پہ استعمال کرتا تھا۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام نے جب اس کو یہ دیکھا تو کہنے لگے کہ اے بزرگ، تجھے کتنا عرصہ ہو گیا یہاں پر عبادت کرتے ہوئے؟ تو اس بزرگ نے بتایا کہ مجھے 400 سال ہو گئے عبادت کرتے ہوئے۔ جب جناب عیسیٰ نے یہ سنا، اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، باری تعالیٰ، کیا کوئی اس شخص کی عبادت سے زیادہ بھی کسی کی عبادت ہوگی؟ یعنی 400 سال کی عبادت ہے، ظاہر سی بات ہے اس کا ثواب بھی تو زیادہ ہوگا۔ انہوں نے جب یہ عرض کی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہاں، میرے نبی کے امتی ان کو ایک رات عطا کر دی جائے گی جو کہ نصف شعبان کی رات ہوگی۔ اس رات میرے یہ بندے اللہ کی بارگاہ میں جھک کر، یعنی میری بارگاہ میں جھک کر توبہ و استغفار کریں گے، مجھ سے مانگیں گے، میری عبادت کریں گے۔ یہ جو اس کی 4 سال کی عبادت ہے وہ اس 1 سال کی عبادت سے، وہ جو 1 سال کی عبادت ہے اس کی 4 سال کی عبادت سے زیادہ ہو جائے گی۔ اب خود سوچیں، 4 سال کی عبادت سے زیادہ اس رات کی عبادت کرنے والی کی جو عبادت ہے وہ اس پہ غالب آ جائے گی۔ لہٰذا میرے بھائیوں، آپ نے یہ کوشش کرنی ہے کہ اس رات مکمل طور پر اس کا اہتمام کریں، اور اللہ کی بارگاہ میں، اور آپ دیکھ رہے ہیں پریشانیوں نے، مشکلات نے، بیماریوں نے، مختلف معاملات نے ہمیں گھیرا ہوا ہے۔ اگر اس سے نجات چاہتے ہو، آنا تو سب نے ہے، لیکن یاد رکھیے گا جب آئیں تو اس دل کے ساتھ آئیں۔ کوئی بھی عمل ہے جب دل کے ساتھ، نیت کے ساتھ اور خلوص کے ساتھ جب نہ کیا جائے تو کبھی بھی اس میں کاملیت نصیب نہیں ہوتی۔ لہٰذا اس رات آپ تشریف لائیں اور محو ہو کر رب کی بارگاہ میں غوطہ زن ہو کر تشریف لا کے اس بارگاہ میں پیشانی جھکائیں۔ حضرات محترم، پیشانی جھکانا میرا اور آپ کا کام ہے، بخشنا اس خدا کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔